Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Welcome to lecture number 23 in the series of research tools and techniques. And we are still continuing the research process. It's going to continue for a while because all research tools and techniques revolves around this process. And we are on step number 6, research design. اور اس میں ہم لوگوں نے جو سٹارٹ کیا تھا کام، جو ایلیمنٹ ہم لوگ ایلیمنٹ آف ریسرچ ڈیزائن پڑھ رہے تھے، دیٹ از ایلیمنٹ نمبر 2، اور اس کے اندر ہم لوگ کازل اسٹڈی یعنی کہ ایکسپیریمنٹل ڈیزائنس ہم لوگ پڑھ رہے ہیں. تو ڈیزائنس فار ایکسپیریمنٹس پارٹ بی آج کا جو ہے وہ ٹاپک ہے، لیکچر آپ کا لیکچر نمبر 23 ہے. سو ریسرچ ڈیزائن ایکسپیریمنٹل ڈیزائنس میں ہم نے کافی کچھ کر لیا. ہم لوگوں کو معلوم ہو گیا ایکسپیریمنٹل ڈیزائنس کے بارے میں، اس کے جو ہے وہ 3 ایسے پوائنٹس جو شرطیں ہیں ایکسپیریمنٹل ڈیزائنس، کب ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایکسپیریمنٹل ڈیزائن ہے اور یہ نہیں ہے. 3 بنیادی باتیں. اس کے بعد ہم لوگوں نے دیکھا کہ ایکسپیریمنٹل ڈیزائنس کے اندر ایک عدد پری ٹیسٹ ہوتا ہے، پھر ہم پوسٹ ٹیسٹ لیتے ہیں. انڈیپینڈنٹ ویریبل کی ہم لوگ جو ہے وہ لیولز بناتے ہیں جس کو مینیپولیشن کہتے ہیں. اور پھر اگر ہمارے سسٹم میں یا ہمارے ریسرچ ڈیزائن میں ہمیں شبہ ہو کہ کوئی ایگزوجنس ویریبل بھی جو ہے وہ ہمارے ایکسپیریمنٹ کو خراب کر سکتا ہے، تو پھر ہم لوگوں نے دیکھا تھا پچھلے لیکچر کی بات کر رہے ہیں کہ اس کے اندر ہم نے 3 طریقے سے کنٹرولنگ دی ایگزوجنس ویریبل کو دیکھا تھا. 3 طریقے سے کنٹرول کرنا ایگزوجنس ویریبلس کو دیکھا تھا، جس میں کنٹرول تھرو ایلیمینیشن، کنٹرول تھرو رینڈمائزیشن اینڈ کنٹرول تھرو میکنگ میچنگ گروپس ہم لوگوں نے دیکھا تھا. تو you all are with me and you all are comfortable up till over here. پھر ہم لوگوں نے انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل ویلیڈیٹی بھی جو ہے وہ چیک کی تھی. اب ہم لوگوں نے ایکسپیریمنٹل ڈیزائنس کی انٹرنل اور ایکسٹرنل ویلیڈیٹی کی بات کی تھی. جو پہلے ہم لوگ ایلیمنٹ میئرز کے اندر جو ہے میئرمنٹ اینڈ میئرز کے اندر 5واں ایلیمنٹ تھا غالباً، جس کے اندر ہم ویلیڈیٹی اور ریلائبلٹی ہم نے چیک کی تھی، وہ تھی ہماری کوشچنیئر کی. تو ہم نے جو ہے وہ لاسٹ لیکچر میں لیکچر نمبر 22 میں انٹرنل اور ایکسٹرنل ویلیڈیٹی بھی دیکھی کہ یہ کیا چیزیں ہوتی ہیں. انٹرنل ویلیڈیٹی از دی کانفیڈنس وچ اے ریسرچر مائٹ پلیس ان کاز اینڈ افیکٹ ریلیشن شپ، اینڈ ایکسٹرنل ویلیڈیٹی از دی جنرلائزبلٹی آف یور ریسرچ فائنڈنگس. تو یہ چیزیں تھی کچھ چیزیں جو ہم نے جو ہے وہ ایکسپیریمنٹل ڈیزائنس کے حوالے سے لاسٹ ٹائم پڑھی. آج اسی ٹاپک کو جو ہے وہ میں کنٹینیو کر رہا ہوں، آگے لے کے چل رہا ہوں. آج جو ہے کچھ عوامل ہوتے ہیں جو کہ فیکٹرز جو کہ افیکٹ کرتے ہیں ہماری انٹرنل ویلیڈیٹی کو ایکسپیریمنٹس کے. ہم نے جو ہے وہ ایکسٹرنل اور انٹرنل ویلیڈیٹی کی بات کی تھی لاسٹ لیکچر میں. لیکچر نمبر 22 میں ہم نے دیکھا تھا کہ انٹرنل ویلیڈیٹی ہوتی ہے ریسرچر کا کانفیڈنس لیول ان ہز اور ہر ریسرچ ڈیزائن. تو یہ کانفیڈنس بعض دفعہ شیک بھی ہو سکتا ہے، اور اس کے جو ہے وہ کیا فیکٹرز ہیں جو کہ ہمارے کانفیڈنس لیول کو، کاز اینڈ افیکٹ کے ریلیشن شپ کو اس پہ سوالیہ نشان پیدا کر سکتے ہیں، وہ کچھ فیکٹرز ہیں. تو ان فیکٹرز کی تعداد 7 ہے، اور یہ 7 فیکٹرز جو کہ ہماری انٹرنل ویلیڈیٹی پہ اثر انداز ہو سکتے ہیں ایکسپیریمنٹس کے، یہی ہمارا آج کا ٹاپک ہے. تو دی ٹاپک ٹوڈے از فیکٹرز افیکٹنگ دی انٹرنل ویلیڈیٹی آف ایکسپیریمنٹس. فیکٹرز افیکٹنگ دی انٹرنل ویلیڈیٹی آف ایکسپیریمنٹس، اس پہ بات چیت ہوگی. آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کہ ہم لوگ جو ہے وہ 6 اسٹیپ کے اوپر ہیں ریسرچ پروسیس میں، اور ہم لوگ جو ہے وہ کازل ریلیشن شپ کے متعلق جو ہے وہ اسٹڈی کر رہے ہیں. ایلیمنٹ آپ کا نمبر 2 بنتا ہے، اور کازل ریلیشن شپ کے اندر کس طریقے سے ہم نے ڈیٹا گیدرنگ کرنی ہے، یہ چیزیں ہم لوگ جو ہے وہ 22ویں لیکچر میں بھی دیکھا تھا، 23ویں میں بھی جو ہے وہ آج اسٹڈی کریں گے، اور 24ویں لیکچر کے اندر بھی جو ہے ایکسپیریمنٹل ڈیزائنس ہی ہم لوگ اسٹڈی کریں گے. تو یہ 3 لیکچر جو ہے آپ کے
ایکسپیریمنٹل ڈیزائنس کے بارے میں ہے, کازل ریلیشن شپ کے بارے میں ہے. تو جو ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں. فیکٹرز افیکٹنگ دی انٹرنل ویلیڈیٹی. فیکٹرز افیکٹنگ دی انٹرنل ویلیڈیٹی کیا ہے؟ Even the best designed lab studies could be influenced by factors that might affect the internal validity of the lab experiment. These possible confounding threats pose a threat to internal validity. جیسے ہم نے بات کی پہلے, the 7 major threats to internal validity are, اب ان کے نام ہے جو فیکٹرز ہماری انٹرنل ویلیڈیٹی کے اوپر اثر انداز ہو سکتے ہیں. These are history effects, maturation effects, testing effects, instrumentation effects, selection effects, statistical regression effects and mortality effects. 7 effects جو ہے وہ یہاں پہ واضح کیے گئے ہیں جو آپ کے ایکسپیریمنٹ کو خراب کر سکتے ہیں. یاد رہے کہ کچھ ہم نے کنفاؤنڈنگ فیکٹرز کے بارے میں پڑھا تھا which can disturb your experiment. ہم نے دیکھا تھا کہ کچھ exogenous variables ہوتے ہیں جو کہ ہمارے ایکسپیریمنٹ کو خراب کر سکتے ہیں, اور ایگزوجنس ویریبلس کبھی کبھار ہمیں جو ہے وہ مل جاتے ہیں کون سے ایگزوجنس ویریبل ہے, کون سا ایگزوجنس ویریبل نہیں ہے. جیسے ہم لوگوں نے پیس ریٹ والی ایگزامپل میں دیکھا تھا, ایک فیکٹری جہاں پہ کرسیاں بن رہی ہیں, تو وہاں پہ ہم نے دیکھا تھا کہ ہم نے پیس ریٹ سے کام کیا اور پھر پیس ریٹ کا ہم افیکٹ, کازل افیکٹ دیکھنا چاہتے تھے امپلائی پروڈکٹیوٹی پہ. تو وہاں پہ جو جینڈر تھا وہ ایگزوجنس ویریبل تھا, کنفاؤنڈنگ ویریبل تھا. تو جو ہے وہ جو ویریبلز ہوتے ہیں وہ علیحدہ ہوتے ہیں, یہ 7 افیکٹس علیحدہ ہوتے ہیں. ایگزوجنس ویریبلز آپ کے علیحدہ ہوتے ہیں. ہمیشہ آپ نے ایگزوجنس لہٰذا ویریبلز کا بھی خیال رکھنا ہے اپنے ایکسپیریمنٹل ڈیزائن میں. کبھی بھی آپ نے کسی بھی قسم کے ایگزوجنس ویریبل کو داخل نہیں ہونے دینا ہے. ہم نے اس کو کنٹرول کرنا سیکھا تھا. ہم نے جو پیس ریٹ والی ایگزامپل پڑھی تھی, ہم نے تھرو میکنگ میجک گروپس کے ساتھ جینڈر کو کنٹرول کیا تھا. اور پھر آپ نے دیکھا کہ مزید بھی ایگزوجنس ویریبلز ہو سکتے ہیں, اور ان کو ہم لوگوں نے رینڈمائزیشن کے ساتھ جو ہے وہ کنٹرول کرنے کی کوشش کی. اور ایک اور طریقہ کار شروع میں ہم نے دیکھا تھا, کنٹرول تھرو ایلیمینیشن, جس میں ہم نے ایسی سیکٹریز جن کو پہلے سے ایکسپیرینس تھا اپنے علاقے کے اندر, اپنے نالج کے اندر, ان کو ہم نے ایکسپیریمنٹل ڈیزائن کا حصہ نہیں بنایا تھا. ہم نے 3 طریقے سے ایگزوجنس ویریبلس کو کنٹرول کرنے کے طریقہ کار دیکھے تھے. آج ہم اس کے علاوہ مزید 7 فیکٹرز ہیں جو کہ ہمارے ایکسپیریمنٹس کو خراب کر سکتے ہیں, تباہ کر سکتے ہیں. ہمیں جو ہے وہ کاز اینڈ افیکٹ ریلیشن شپ کا نہیں پتہ چلے گا. وہ ان 7 فیکٹرز کو بھی نظر میں رکھنا ایک ریسرچر کے لیے بہت ضروری ہے جب بھی وہ کسی بھی ایکسپیریمنٹ پہ ایمبارک کرے. وین ایور اے ریسرچر وانٹس ٹو ڈو این ایکسپیریمنٹ, اے لیب ایکسپیریمنٹ اور اے فیلڈ ایکسپیریمنٹ, he should ascertain that these factors he should also control. He should also take necessary steps کہ یہ effects جو ہیں آپ کے ایکسپیریمنٹ میں نہ آئیں. تو ان افیکٹس کے بارے میں جو ہے وہ ہم لوگوں نے کچھ بات کی. پہلا افیکٹ جو ہے دیٹ از ہسٹری افیکٹ. پہلا افیکٹ جو آپ کے ایکسپیریمنٹل ڈیزائن کے اندر موجود نہیں ہونا چاہیے, دیٹ از دی ہسٹری افیکٹ. اور یہ کیا ہوتا ہے, کس طریقے سے آپ کے ایکسپیریمنٹ کو خراب کر سکتا ہے, تباہ کر سکتا ہے. لیٹ اس انڈرسٹینڈ اٹ ود سم ایگزامپلس. ہم لوگ جو ہے کچھ ایگزامپلس پڑھیں گے اور اس کی مدد سے ہم لوگ معلوم کرنا چاہیں گے کہ ہسٹری افیکٹس کیا ہوتا ہے, کس طریقے سے آپ کے ایکسپیریمنٹ کے اوپر اثر انداز ہو سکتا ہے. ہسٹری افیکٹ جو کہ نام سے ظاہر ہے, اٹ از سم کائنڈ آف این انٹورڈ ایونٹ. اٹ از اے کائنڈ آف این انٹورڈ ایونٹ, ایسا ایونٹ جو کہ جو ہے آپ نہیں چاہتے ہو کہ رونما ہو, وہ ڈیورنگ دی ایکسپیریمنٹ رونما ہو جاتا ہے. ایک ایسی جو ہے وہ ہسٹری کے اندر
چیز نمودار ہوتی ہے جو کہ آپ نہیں چاہ رہے ہوتے ہو کہ نمودار ہو، اور وہ سڈنلی نمودار ہو کے آپ کے تمام ایکسپیریمنٹ کے اندر گڑبڑ پیدا کر دیتی ہے. یو شوڈ بی ویری اویئر آف دس افیکٹ. ٹھیک ہے، تو ہسٹری افیکٹ جو ہے وہ ایک بار پھر سنیں. certain events or factors that would have an impact on the independent variable dependent variable relationship might unexpectedly occur while the experiment is in progress. Certain events or factors that would have an impact on the independent variable and dependent variable relationship might unexpectedly occur while the experiment is in progress, and they jeopardize, وہ جو ہے وہ خراب کرتے ہیں یا نقصان پہنچاتے ہیں. they jeopardize your whole experiment are known as history effect, and this history of events would confound the cause and effect relationship between these جو ہم نے ابھی ڈسکس کیا between these two variables, thus affecting the internal validity of the researcher یا ایکسپیریمنٹ. ٹھیک ہے، تو ایک چین آف ایونٹس جو ہے وہ اکر کرتی ہے اور آپ کے جو ہے جو آپ نے قائم کیا ہے ایکسپیریمنٹ کا ڈیزائن اس کو خراب کر دیتی ہے. اس میں مجھے جو چیز یاد آتی ہے ابھی ریسنٹ ہسٹری کے اندر، اور اس کو ہم لوگ ایک ایکسپیریمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ ملا کر جو پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اچانک کوئی ایسا واقعہ رونما ہو جس کی وجہ سے آپ کا ایکسپیریمنٹ شٹ ڈاؤن ہو جائے. ٹھیک ہے، کوئی ایسا واقعہ جو ہے وہ ان انوائرمنٹ رونما ہو جس کی وجہ سے آپ کا جو ایکسپیریمنٹ ہے وہ کچھ دیر کے لیے شٹ ڈاؤن ہو جائے. جیسے ہم نے ایک ایکسپیریمنٹ ہم نے دیکھا تھا کہ جو ہے ہم یہ دیکھنا چاہ رہے تھے کہ امپلائی روٹیشن ود ان دی آرگنائزیشن، مختلف ڈپارٹمنٹس میں ہم جو ہے وہ ان کو روٹیٹ کرتے ہیں تو وہ اٹ کازز دیئر ڈیپتھ آف نالج. ٹھیک ہے، ہم نے ایک ایسا بھی ایکسپیریمنٹ کیا تھا. ہم نے غالباً جب ہم لوگ مینوپولیشن پڑھ رہے تھے اس کے اندر ہم نے دیکھا تھا کہ جو ہے ہم نے اس کے اندر بھی گروپس بنائے تھے. جب بھی ہم کازل اسٹڈی کرتے ہیں، کاز اینڈ افیکٹ ریلیشن شپ معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم لوگ جو ہے وہ گروپس بناتے ہیں. تو اس کے اندر بھی ہم نے ایسے ایکسپیریمنٹ میں گروپس بنائے تھے اور ہم نے کہا تھا کہ ایک گروپ کو، گروپ نمبر اے کو ہم لوگ ہر جگہ روٹیٹ کریں گے، ہر ڈپارٹمنٹ میں روٹیٹ کریں گے، اور پھر جو ہے پہلے ڈیپینڈنٹ ویریبل پہ ہم لوگ ایک عدد پری ٹیسٹ لیں گے اور پری ٹیسٹ کے اندر معلوم کریں گے کہ ان کا ڈیپتھ آف نالج کیا ہے، اور پھر روٹیشن کے بعد ہر ڈپارٹمنٹ میں روٹیشن کے بعد گروپ نمبر اے کا پوسٹ ٹیسٹ لیا جائے گا اور وہاں پہ ہم لوگ معلوم کریں گے کہ اب ان کا آفٹر روٹیشن جو ہے وہ ڈیپینڈنٹ ویریبل پہ یعنی کہ ڈیپتھ آف نالج پہ کیا سکور ہے. تو ہم نے جو ہے وہ اس طریقے سے معلوم کیا. گروپ نمبر اے بنایا، گروپ نمبر بی، سی اور ڈی بنائے، اور گروپ نمبر اگر ہم نے ڈی تک بنائے ہیں آخری گروپ کو ہم جو ہے وہ ڈوز آف انڈیپینڈنٹ ویریبل یعنی کہ اس کیس میں روٹیشن نہیں دیتے. ٹھیک ہے، جو آپ کا کنٹرول گروپ ہوتا ہے، ایک عدد گروپ ہوتا ہے جس کو جو ہے وہ ڈوز آف انڈیپینڈنٹ ویریبل نہیں ملتی، اس کو ہم لوگ کنٹرول گروپ کہتے ہیں. اس کو ہم جو ہے وہ کوئی ڈوز نہیں دیتے. اس میں اے، بی اور سی جو تھے فار ایگزامپل ہمارے ایکسپیریمنٹل گروپس تھے، اور نمبر ڈی جو ہے ہمارا کنٹرول گروپ تھا. تو ڈیورنگ جب یہ روٹیشن ہو رہی تھی تو ایک دم سے کوئی اہم شخصیت ملک میں انتقال کر جاتی ہے. کوئی اہم شخصیت جب یہ ایکسپیریمنٹ آپ کر رہے ہوتے ہو، امپلائیز کو روٹیٹ کر رہے ہوتے ہو، تو جو ہے ایک دم سے کسی کا انتقال ہو جاتا ہے اہم شخصیت کا، جس کی وجہ سے دکانیں بند ہو جاتی ہیں، بازار بند ہو جاتے ہیں، اور 15 دن کی جو ہے وہ چھٹیاں ہو جاتی ہیں. 15 دن کی چھٹیاں ہو جاتی ہیں. ناؤ دس از انکنٹرولبل ایونٹ جو کہ ہسٹری کے اندر اکر ہوا، اور جو ہے آپ کا ایکسپیریمنٹ اس سے بہت زیادہ ڈسٹرب ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے کہ جن دو
ڈپارٹمنٹس میں آپ نے امپلائیز کو اپنے روٹیٹ کیا ہو پہلے، جب وہ آئے واپس تو وہ اس کے متعلق چیزیں بھول چکے ہو، تو اگین آپ کا ایکسپیریمنٹ خراب ہو جائے گا، ڈسٹرب ہو جائے گا. اینڈ دی ریسرچر شوڈ ٹیک انٹو اکاؤنٹ کہ اب اس نے کیا کرنا ہے، اب اس نے جو ہے وہ ختم کر دینا ہے اس ایکسپیریمنٹ کو، جو کہ زیادہ مناسب بات ہوگی، اور دوبارہ سے شروع کرنا ہے. ہی کین جو ہے وہ ری ارینج دا سیم تھنگز اگین، پھر سے وہ گروپس بنائے گا، پھر سے جو ہے وہ دوبارہ روٹیشن سٹارٹ کرے گا. تو یہ جو آپ نے مثال دیکھی کہ جو ہے وہ دکانیں بند ہو گئیں اور امپلائیز کی ٹرانسپورٹ بند ہو گئی، اور جو ہے وہ ملک کے اندر ایسے حالات ہو گئے، تو جس کی وجہ سے آپ کے ایکسپیریمنٹ پہ جو ہے وہ افیکٹ پڑا. جو آپ کا انڈیپینڈنٹ ویریبل تھا روٹیشن، وہ صحیح طریقے سے نہیں ہو سکا، جس کی وجہ سے جو ہے آپ کے ڈیپتھ آف نالج پہ، امپلائی کے ڈیپتھ آف نالج پہ بھی افیکٹ پڑے گا. تو ایسے انٹورڈ ایونٹ کو، یعنی کہ دی ڈیتھ آف سم میجر پرسنل یا پرسنالٹی in a country that might be termed as an history effect. ٹھیک ہے، تو یہ چیز جو ہے وہ جیپرڈائز کرتی ہے. یہاں پہ ایک اور ایگزامپل ہے، ایک اور ہسٹری افیکٹ ہے، اسی کو ایک اور اینگل سے دیکھتے ہیں ہسٹری افیکٹ کو، اور وہ ہے سیلز پروموشن اینڈ سیلز پروموشن اینڈ سیلز. اور اس کے اندر جو ہے وہ ایک کمپنی، فار ایگزامپل نیسلے کی کمپنی ہے، اور وہ اس نے تقریباً 15 آؤٹ لیٹس جو ہے وہ راول پنڈی کے اندر سلیکٹ کی ہیں اپنا ایکسپیریمنٹ کرنے کے لیے. اور وہاں پہ وہ جو اپنا نیا دودھ لانچ کر رہے ہیں، فار ایگزامپل کوئی چائے کے اندر ڈلنے والا دودھ، تو جو ہے اس کا کوئی برانڈ نیم ہے، اور وہ نیا جو ہے وہ برانڈ انٹروڈیوس کروانا چاہتے ہیں، اور انہوں نے وہاں پہ ان 15 آؤٹ لیٹس کے اوپر سیلز پروموشن رکھی ہے. جو نیسلے کمپنی ہے اس نے ایک سٹال لگایا ہے ہر 15 شاپس کے باہر، اور وہاں پہ جو ہے وہ چائے مفت ملتی ہے، اس کے اندر جو ہے وہ دودھ جو ہے جو نیا لانچ کرنے والے ہیں وہ بھی مفت ملتا ہے. اور پھر وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ان 15 شاپس میں اوور دا پیریڈ آف 1 month، 1 مہینے تک یہ ایکسپیریمنٹ چلے گا کہ اس کا کیا نتیجہ نکلا. کچھ ایسی شاپس بھی سلیکٹ کی ہیں جہاں پہ سیلز پروموشن نہیں ہو رہی، اور پھر وہ دیکھیں گے کہ ان دکانوں میں سیلز کیا زیادہ ہے جہاں پہ سیلز پروموشن ہو رہی ہے، یا ان دکانوں میں کنٹرول گروپ وہ دکانیں ہوں گی جہاں پہ سیلز پروموشن نہیں ہو رہی. تو دو انہوں نے گروپس بنائے، ایک ایکسپیریمنٹل گروپ بنایا جہاں پہ وہ سیلز پروموشن کر رہے تھے، اپنے پروڈکٹ کو جو ہے وہ مفت لوگوں میں اس کی چائے بنا کے دے رہے تھے، اور دیکھ رہے تھے کہ اس کا سیلز پہ کیا افیکٹ پڑتا ہے. ایسا ایکسپیریمنٹ اگر جو ہے وہ نیسلے گروپ آف کمپنیز کرنا چاہے تو وہ کر سکتی ہے. اس نے اپنے مارکیٹ ریسرچرز کو بھیجا، اور یہ معلوم کرنے کے لیے، یہ جاننے کے لیے، تو ڈیورنگ دی ایکسپیریمنٹ، اب ہمیشہ ہم نے دیکھنا ہے کہ جو ہسٹری افیکٹ ہے ڈیورنگ دی ایکسپیریمنٹ اثر انداز ہوتا ہے ہمارے ایکسپیریمنٹ کے اوپر. ڈیورنگ دی ایکسپیریمنٹ جو ہے وہ اثر انداز ہوتا ہے. تو انہی دنوں جو ہے وہ ایک اور کمپنی نے اور گورنمنٹ آف پاکستان نے جو ہے وہ ایک اور ایڈورٹیزمنٹ لانچ کر دیا، جو کہ بڑا جو پیکٹ کے دودھ تھے اس کے اوپر بتا رہا تھا کہ جو ہے پیکٹ کے دودھ پینے کے کتنے فائدے ہیں. ڈیورنگ دی ایونٹ آف ایکسپیریمنٹ، جب یہ سیلز پروموشن والا ایکسپیریمنٹ جو ہے وہ جاری تھا اور یہ مختلف دکانوں کے اندر جو ہے وہ کیا جا رہا تھا، انہی دنوں ایک اور کمپنی نے یا گورنمنٹ آف پاکستان نے ایک اور ایڈورٹیزمنٹ کیمپین لانچ کر دی، جس میں انہوں نے بہت زیادہ پیکٹ کے دودھ کی، خشک دودھ کی انہوں نے تعریفیں کرنی شروع کر دی. تو یہ جب اشتہار چلنے لگا ٹیلی ویژن کے اوپر، تو اب ریسرچر کو سوچنا چاہیے کہ کیا جو 15 دکانوں میں سیلز انکریز ہوئی ہے، جہاں پہ سیلز پروموشن دی جا رہی تھی، کیا وہ ہماری سیلز پروموشن کی وجہ سے ہوئی ہے، یا پھر جو ایڈورٹیزمنٹ ہے اس کی وجہ سے ہوئی ہے. تو اگین جو ریسرچر ہے اور جو ریسرچ کے ریزلٹس بھی دیکھیں گے وہ بھی کنفیوز ہو جائیں گے کہ سیلز جو بڑھی، اگر 15 دکانوں میں بڑھ گئی جہاں پہ سیلز پروموشن دی جا رہی تھیں، تو آیا وہ
سیلز پروموشن کی وجہ سے بڑھی یا پھر جو ہے وہ جو ایڈورٹیزمنٹ چل رہا تھا خوش دودھ کے فوائد کے متعلق یا بارے میں اس کی وجہ سے بڑھی. اگین اس کے اندر ہمارے ایکسپیریمنٹ کے اندر ایک ناگہانی ایونٹ جو ہے جس کا پہلے سے پلان نہیں کیا گیا تھا, یعنی جو ہے وہ ڈیری فارمرز ایڈورٹیزمنٹ اور اس کے متعلق دودھ کی خوبیاں, خشک دودھ کی خوبیاں, تو اس نے ہمارے کاز اینڈ افیکٹ ریلیشن شپ کو جیپرڈائز کر دیا, اس نے ہمارے کاز اینڈ افیکٹ ریلیشن شپ کو خراب کر دیا. اگین اس کے اندر, اس مثال کے اندر جو ہمارا ہسٹری افیکٹ ہے وہ ڈیری فارمرز ایڈورٹیزمنٹ اباؤٹ دی ڈرائی ملک. سو یہ چیز ہماری ہسٹری افیکٹ ہو جائے گی. اس طریقے سے ٹرائنگل کے اندر ہم لکھ سکتے ہیں. لہٰذا ریسرچر کو کیا چاہیے کہ جب بھی وہ ایکسپیریمنٹ کرے تو وہ ان چیزوں کو بھی ڈیورنگ دی ایکسپیریمنٹ نظر میں رکھے. اگر جو ہے اس نے پرولونگ کرنا ہے اپنا ریسرچ ایکسپیریمنٹ, یعنی کہ 15 دن تک ہونی ہے ریسرچ یا 20 دن تک جو ہے وہ ہونی ہے ریسرچ, تو پھر اس کو ہسٹری آف ایونٹس کا بھی خیال رکھنا پڑے گا. کوئی ایسا فیکٹر تو میرے کاز اینڈ افیکٹ ریلیشن شپ کو خراب نہیں کر رہا جو کہ جو ہے وہ جس سے میرا کاز اینڈ افیکٹ ریلیشن شپ یعنی کہ میرا کانفیڈنس ان مائی ریسرچ ڈیزائن شیک اپ ہو سکتا ہے. لوگ اس پہ سوالیہ نشان پیدا کر سکتے ہیں, لگا سکتے ہیں, تنقید کر سکتے ہیں. تو ایسے افیکٹ کو ہم لوگ ہسٹری افیکٹ کہتے ہیں. ہمیشہ ہسٹری افیکٹ سے بچنا چاہیے اور یہ تمام حالات و واقعات جو ہے وہ ریسرچر کو اپنی نظر میں رکھنے چاہیے جب بھی وہ ایکسپیریمنٹ کرے. اور ریسرچ کے اندر ریسرچ کا دورانیہ بہت لمبا نہیں ہونا چاہیے. ہسٹری افیکٹ سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ اگر ہم جو ہے وہ ریسرچ کا دورانیہ لمبا کر دیں گے تو ہسٹری افیکٹ کے پیدا ہونے کے چانسز بھی بڑھ جائیں گے. اور اگر قدرتی طور پہ ظاہر ہے کہ روٹیشن 2-3 دن میں تو نہیں دی جا سکتی, اس کیس کے اندر امپلائی روٹیشن کے لیے ہمیں جو ہے وہ گروپس بھی بنانے ہوں گے اور ان کو لمبے عرصے کے لیے مختلف ڈپارٹمنٹس میں بھی روٹیٹ کرنا پڑے گا. تو پھر جو ہے وہ اس کو چاہیے کہ ہسٹری آف ایونٹس کا ریسرچر خیال رکھے, اپنی نظر میں رکھے اور ان سے جو ہے وہ ان کو اپنے ایکسپیریمنٹ میں شامل نہ ہونے دے, اور اگر ہو جائے تو پھر ایکسپیریمنٹ کو ختم کر دے. آگے ہے اگلا افیکٹ ہے جو کہ ہمارے ریسرچ ڈیزائن کو, ہمارے انٹرنل ویلیڈیٹی کو ود ان ریسرچ ڈیزائن متاثر کر سکتا ہے, اور وہ ہے میچوریشن افیکٹس. اگلا جو افیکٹ ہے جو کہ ہمارے ریسرچ ڈیزائن کو متاثر کر سکتا ہے وہ ہے میچوریشن افیکٹ. اور میچوریشن افیکٹ کیا ہے؟ میچور ہونا, یعنی کہ جو ہے ود ٹائمز پیسج اس کے ٹائم کے نیگیٹو اثرات مرتب ہونا آن یور سبجیکٹس. آپ کے جو سبجیکٹس ہوتے ہیں یعنی کہ جو بندے ایکسپیریمنٹ اور کنٹرول گروپ کا حصہ ہوتے ہیں. کنٹرول گروپ تو جو ہے بیچارے اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں, اس میں جو ہے وہ بہت زیادہ افیکٹ نہیں پڑے گا, مگر ایکسپیریمنٹل گروپ کے لوگ جو ہے جن کے اوپر آپ ڈوز دے رہے ہو انڈیپینڈنٹ ویریبل کی, وہ متاثر ہو سکتے ہیں. تو ٹائم کے پیسج کی وجہ سے تو وہ میچوریشن افیکٹس کہلاتے ہیں. لیٹ اس اسٹڈی اس کی تھیوری کیا ہے. کاز اینڈ افیکٹ انفرنسز کین آلسو بی کنٹامینیٹڈ بائی دی افیکٹس آف دی پیسج آف ٹائم. افیکٹس آف پیسج آف ٹائم دراصل ہے میچوریشن افیکٹس. another uncontrollable variable, یہ بھی اس کو بھی ہم کنٹرول نہیں کر سکتے, مگر ہم نظر میں رکھ سکتے ہیں کہ میچوریشن کو پیدا نہ ہونے دیں, ان افیکٹس کو پیدا نہ ہونے دیں. Such contamination is called maturation effects. Examples of maturation effects processes could include growing older, getting tired, feeling hungry, and getting bored. Examples of maturation effects processes could include growing older, getting tired, feeling hungry, and getting bored. یہ کچھ چیزیں ہیں جس کا جو کہ میچوریشن افیکٹس کے اندر آتی ہے, میچوریشن افیکٹس کہلاتی ہے. Let us study it with an example. Let us study maturation effect with an example, and the example is that of a lecture.
ہم نے ایک لیکچر ارینج کیا موٹیویشن کے اوپر, امپلائی موٹیویشن کے اوپر, کہ کوئی بندہ آ کے باہر سے جو ہے وہ لیکچر دے گا, 3 گھنٹے کا لیکچر ہوگا, اس کے بعد جو ہے وہ لیکچر سے, اور لیکچر کیا چیز بڑھائے گا, کس چیز کو کاز اینڈ افیکٹ ہم ریلیشن شپ معلوم کرنا چاہ رہے ہیں. تو لیکچر causes an increase in the motivation level of employees. ہم نے امپلائیز کے لیے 3 گھنٹے کا ہم نے لیکچر ارینج کیا اور باہر سے ایک بندے کو بلایا, اور ہم ٹیسٹ کرنا چاہ رہے ہیں کاز اینڈ افیکٹ ریلیشن شپ کے لیکچر causes an increase in motivation level. تو اس کے اندر 2 ہمارے پاس جو ہے وہ ویریبلز آ گئے. انڈیپینڈنٹ ویریبل ہمارا رہا لیکچر, ٹھیک ہے. لیکچر ڈیلیورڈ وہ کیا کر رہا ہے, وہ موٹیویشن لیول کو کاز کر رہا ہے لوگوں کی کہ وہ ہائی اپ جا رہا ہے. تو یہ چیز ہم ایکسپیریمنٹ کر کے معلوم کرنا چاہتے ہیں. اگین ہم جو ہے ہم نے 3 گروپس بنائے. ایک جو ہے وہ 2 اس کے اندر ایکسپیریمنٹل گروپس ہوں گے, ایک کنٹرول گروپ ہوگا. ایکسپیریمنٹل گروپ کو ہم 3 گھنٹے کا لیکچر ہم دلوائیں گے. ایکسپیریمنٹل گروپ جو ہے وہ 3 گھنٹہ بیٹھ کے لیکچر سنے گا. جو گروپ نمبر بی ہے وہ 1.5 گھنٹہ سنے گا, اور نمبر سی جو گروپ ہم نے بنایا ہے گروپ آف امپلائیز, وہ لیکچر نہیں سنیں گے. اور لیکچر دینے سے پہلے ہم لوگ پری ٹیسٹ لیں گے. کس چیز کا, ان کی موٹیویشن لیول معلوم کریں گے. پری ٹیسٹ کے سکورز ہمارے پاس آ جائیں گے, کوشچنیئر فل کروائیں گے, اور لیکچر دینے کے بعد ہم لوگ پوسٹ ٹیسٹ جو ہے وہ کریں گے, اور اس میں جو ہے لوگوں کے سکورز ہم لوگ لے کر آئیں گے, اسٹڈی کریں گے. تو اکارڈنگ ٹو دا تھیوری ایسے لوگوں کے سکورز بڑھ جانے چاہیے جنہوں نے مکمل طور پہ لیکچر سنا. رائٹ جی. سو ہمارا ایکسپیریمنٹ جو ہے وہ انڈر پروگرس ہوگا. پہلے والے گروپ نمبر اے کو 3 گھنٹے کا لیکچر دیا جائے گا, نمبر بی کو 1.5 گھنٹے کا, اور سی کو کوئی لیکچر نہیں دیا جائے گا. تو اس کے اندر میچوریشن افیکٹ کیا ہو سکتا ہے, کیسے پیدا ہو سکتا ہے, لیٹ اس اسٹڈی دیٹ. میچوریشن افیکٹ وڈ بی دس, کہ جب آپ 3 گھنٹے تک اپنے سبجیکٹس کو بٹھاؤ گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ بور ہو جائے, لیکچر سنتے سنتے ان کو جو ہے وہ بھوک لگ جائے, یا اور ان کو جو ہے وہ کہیں پہ کام کرنے کے لیے جانا پڑ جائے. تو دیٹ از بیسیکلی جو ٹائم کے پیسج کے ساتھ ان میں جو چیزیں پیدا ہوں گی اس کو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے. اور جب پھر ان سے پوسٹ ٹیسٹ لیا جائے گا, یعنی کہ ہم لوگ سوال نامہ بنا کے پوچھیں گے second time about their motivation level, تو ہو سکتا ہے اس کو وہ جلدی فل کریں, کیونکہ ان کو بھوک اتنی لگی ہو. ہم نے ان کی بھوک کا خیال نہیں رکھا ڈیورنگ دا پیسج آف ٹائم, جو ہے ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوا کہ لیکچر جو ہے وہ تھوڑا سا پرولونگ ہو گیا. جنہوں نے آنا تھا وہ تھوڑے ایک تو لیٹ آئے, اور پھر انہوں نے جو ہے وہ تقریباً 4 گھنٹے تک وہ لیکچر ڈیلیور کرتے رہے. تو پوسٹ ٹیسٹ کے اندر جب ہمارے سبجیکٹس ایکسپیریمنٹل گروپ کے جو ہے وہ کوشچنیئر کو فل کریں گے, موٹیویشن لیول کے بارے میں سوالات جو ہے وہ بتائیں گے, تو ہو سکتا ہے وہ جلدی فل کریں اور توجہ کے ساتھ فل نہ کریں. تو یہ افیکٹ کہلاتا ہے میچوریشن افیکٹ. زیادہ ٹائم کی وجہ سے, زیادہ میچورٹی آف ٹائم کی وجہ سے ہمارے ایکسپیریمنٹ کے اندر گڑبڑ پیدا ہو گئی. Due to the time, these effects may leap up or creep up, which have destroyed our experiment. تو ایسے چیزوں کو میچوریشن افیکٹس کہتے ہیں. ہم نے ہمیشہ اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ اپنے جو سبجیکٹس آف ریسرچ ہیں وہ خوش رہے ڈیورنگ دی. ہم نے کچھ اتنے بہت لمبے دورانیے کے جو ہے وہ ان کو ڈوزز نہیں دینی ہے. اس میں کس چیز کی ڈوز دی جا رہی تھی, ڈوز دیتے ہم انڈیپینڈنٹ ویریبل کی. اس کے اندر جو ڈوز تھی وہ لیکچر کی مل رہی تھی, اس کو ہم نے بہت زیادہ بڑھا دیا. تو دیٹ از اس کے جو ہے وہ منفی اثرات پیدا ہوئے, مرتب ہوئے, اور اس نے ہمارے ایکسپیریمنٹ کو خراب کر دیا, جیپرڈائز کر دیا. تو یہ جو ہے وہ میچوریشن افیکٹ کی ایک ایگزامپل تھی. ہم نے دیکھا ہمارے پاس پچھلی ایگزامپل کے اندر جو انڈیپینڈنٹ ویریبل تھا وہ لیکچر تھا, ڈیپینڈنٹ ویریبل تھا موٹیویشن لیول, اور جو اس میں کنفاؤنڈنگ فیکٹر تھا وہ تھا میچوریشن افیکٹ, اور وہ چیز تھی آپ کی
ڈیورنگ دی پیسج آف ٹائم ان کو بھوک لگ گئی یا کوئی اور بوریت پیدا ہو گئی جس کی وجہ سے جو ہے انہوں نے سوال نامہ جو ہے جو نیکسٹ ٹائم آپ نے ان سے فل کروایا پوسٹ ٹیسٹ کے اندر وہ انہوں نے صحیح فل کر کے نہیں دیا. ایک اور ایگزامپل ہے میچوریشن افیکٹ کی اور وہ ہے انہینس ٹیکنالوجی کا افیکٹ آپ دیکھنا چاہ رہے ہو ایفیشنسی کے اوپر. انہینس ٹیکنالوجی جو ہے وہ بڑھاتی ہے ایفیشنسی, ورکر ایفیشنسی. ایک جو ہے وہ بینک کی برانچ ہے جہاں پہ آپ ایکسپیریمنٹ کرنا چاہ رہے ہو اور وہاں پہ بھی آپ نے ایکسپیریمنٹل اور کنٹرول گروپس جو ہے وہ بنائے, ان کو قائم کیا اور آپ نے جو ہے وہ ٹیکنالوجی کے ظاہر ہے کہ اس کے اندر لیولز بنائے جائیں گے کیونکہ انہینس ٹیکنالوجی اس کے اندر انڈیپینڈنٹ ویریبل ہے. تو بعض ورکرز کو ہم نے زیادہ ٹیکنالوجی والے کمپیوٹرز پہ بٹھایا اور جو ہے وہ دیکھنا ہم یہ چاہ رہے تھے ایک مہینے کے دوران کہ جو لوگ جو ہے وہ ٹیکنالوجی میں ماہر تھے ان کی ایفیشنسی, کام کرنے کی ایفیشنسی, پروڈکٹیوٹی بھی انکریز ہوئی کہ نہیں ہوئی. اور کنٹرول گروپ کے اندر ہم نے ظاہر ہے کہ انہینس ٹیکنالوجی فراہم نہیں کی اپنے کنٹرول گروپ کو, مگر جو ہے صرف ٹیکنالوجی کی وجہ سے ہی جو ہے ایفیشنسی انکریز ہوئی. شاید ہمیں پوسٹ ٹیسٹ میں نہ پتہ چل سکے. پری ٹیسٹ بھی ہم نے ایفیشنسی کا لیا اور پوسٹ ٹیسٹ بھی ہم نے ایفیشنسی کا لیا. پری اور پوسٹ ٹیسٹ ہمیشہ ہم ڈیپینڈنٹ ویریبل کا لیتے ہیں. پری ٹیسٹ بھی ہم نے ایفیشنسی چیک کی, اس میں جو ایکسپیریمنٹل گروپ تھا ان کی اور کنٹرول گروپ تھا دونوں کی ایفیشنسی کم آنی چاہیے تھی, کم سکورز آئے. اور بعد میں گروپ نمبر اے جس کو ہم لوگوں نے ٹریٹمنٹ دی یعنی کہ انہینس ٹیکنالوجی والے سسٹمز میں بٹھایا, ان کی ایفیشنسی بڑھی ہوئی تھی اور جو آپ کے کنٹرول گروپ تھے ان کی ایفیشنسی جو ہے وہ کم تھی. ایک ایکسپیریمنٹ ہوا مگر اس کے اندر بھی ایک میچوریشن افیکٹ پیدا ہو سکتا ہے اور ریسرچر کے انٹرنل ویلیڈیٹی کو یا کانفیڈنس لیول کو متاثر کر سکتا ہے. اور وہ افیکٹ تھا گیننگ ایکسپیرئنس اینڈ ڈوئنگ دا جاب فاسٹر. تو ایکسپیرئنس جو ہے وہ بھی آپ نے ٹیکنالوجی والے سسٹم پہ گروپ نمبر اے کو بڑھایا. اب صرف ٹیکنالوجی کی وجہ سے ان کی ایفیشنسی انکریز ہوئی ہے یا انہوں نے ایکسپیرئنس بھی جو ہے وہ اس چیز کا حاصل کر لیا ہے, زیادہ وہ ماہر ہو گئے ہیں اپنے کام کے اندر. اور جو آپ کا کنٹرول گروپ تھا ان کو جو ہے وہ ایکسپیرئنس نہیں ہو سکا, اس وجہ سے جو ہے وہ ان کا ظاہر ہے کہ ایکسپیرینس ہی نہیں تھا ٹیکنالوجی کے اوپر, اس لیے ان کو کام کرنا جو ہے اس کی ایفیشنسی کے اوپر کوئی اثر انداز نہیں ہوئی. تو اس کیس میں ہم یہ طے نہیں کر پائیں گے کہ ٹیکنالوجی کی وجہ سے گروپ اے یعنی ایکسپیریمنٹل گروپ کی جو ہے وہ پوسٹ ٹیسٹ میں ریڈنگ بڑھی ہے یا پھر ایکسپیرینس کی وجہ سے ریڈنگ بڑھی ہے. تو گیننگ ایکسپیرینس مائٹ بی اے جیپرڈائزنگ فیکٹر اور ایک کنفاؤنڈنگ فیکٹر جس کو ہم میچوریشن افیکٹ کہہ سکتے ہیں. لہٰذا اس ایکسپیریمنٹ کو اگر ہم تھوڑے دورانیے کے لیے کرتے, اگر 1 مہینے کی بجائے 15 دن کے لیے کرتے, تو پھر یہ میچوریشن افیکٹ یعنی گیننگ ایکسپیرینس جو ہے وہ نہیں پیدا ہو سکتا تھا. گیننگ ایکسپیرینس کو ہم لوگ کنٹرول کر لیتے. تو ہم نے جو ہے وہ میچوریشن افیکٹ کی 2 ایگزامپلس پڑھی. ایک جو ہے وہ ورکر پروڈکٹیوٹی یا ایفیشنسی والی پڑھی اور اس کے اندر ہماری انہینس ٹیکنالوجی ہمارا انڈیپینڈنٹ ویریبل تھا. دوسرا ہم نے لیکچر والی ایگزامپل پڑھی کہ کس طریقے سے لیکچر جو ہے لیکچر چیک کر رہا تھا آپ کی موٹیویشن لیول کو, لیکچر بڑھا رہا تھا آپ کی موٹیویشن لیول کو, اور اس کے اندر جو لوگ تھے وہ 3.5 گھنٹے تک بیٹھے بیٹھے ایکسپیریمنٹل گروپ نمبر 1 کے بور ہو گئے. انہوں نے جلدی سوالات کے جوابات دیے, تو یہ ٹائم کی وجہ سے جو ہے کچھ چیزیں پیدا ہو گئیں دونوں کیسز کے اندر جس نے جو ہے وہ گڑبڑ پیدا کی. تو گیننگ ایکسپیرینس جو ہے یہ بھی آپ کے ایکسپیریمنٹ کو خراب کر سکتا ہے. جو بھوک ہے ہم نے جو پہلی ایگزامپل میں پڑھی, یہ بھی ہمارا ایک عدد جو ہے وہ میچوریشن افیکٹ ہے. تو ان فیکٹرز کا بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے اور کسی بھی طریقے سے یہ چیزیں جو میچوریشن افیکٹس ہیں یہ نہیں پیدا جو ہے وہ ہونے چاہیے اور کیے جانے چاہیے. یہ 2 فیکٹرز ہم نے پڑھے, ہسٹری افیکٹس اور میچوریشن افیکٹس.
ہسٹری افیکٹ یعنی کہ کوئی ایسے سیکوینس آف ایونٹس ہو گئے جس کی وجہ سے آپ کا ایکسپیریمنٹ خراب ہو گیا. اور میچوریشن افیکٹ ٹائم کی وجہ سے کچھ ایسی باتیں رونما ہو گئیں جس نے جو ہے آپ کے یا تو سبجیکٹس کو زیادہ سمجھدار کر دیا یا ان کو ہنگری کر دیا یا ان کو بور کر دیا. تو ایسے جو افیکٹس ہیں وہ میچوریشن افیکٹس کہلاتے ہیں. دو ہم نے افیکٹس جو ہے وہ دیکھے. اب تیسرا افیکٹ ہم پڑھنے والے ہیں اور وہ ہے ٹیسٹنگ افیکٹس. تیسرا افیکٹ جو کہ آپ کے ایکسپیریمنٹ کو خراب کر سکتا ہے وہ ہے ٹیسٹنگ افیکٹ. اور ٹیسٹنگ افیکٹس کیا ہیں؟ ٹیسٹنگ افیکٹس جو ہے جیسے نام سے ظاہر ہے ہم لوگوں نے بہت ساری مثالیں پڑھی ایکسپیریمنٹل ڈیزائنز میں. ہم نے کہا گروپ بھی بنتے ہیں اور پری ٹیسٹ بھی لیا جاتا ہے اور پوسٹ ٹیسٹ بھی لیا جاتا ہے. ہم نے جو بات کی گفتگو کی اس کے اندر دیکھا اپنی ڈسکشن کے اندر کہ پری ٹیسٹ بھی لیا جاتا ہے ایکسپیریمنٹل ڈیزائنز میں ایکسپیریمنٹل اور کنٹرول گروپ کا, اور پوسٹ ٹیسٹ بھی لیا جاتا ہے ایکسپیریمنٹل اور کنٹرول گروپ کا. تو ایک دفعہ عبارت پڑھ لیتے ہیں کیا لکھا ہے ٹیسٹنگ افیکٹس میں. frequently to test the effects of treatment, subjects are given pre-test, that is a short questionnaire eliciting their feelings and attitudes. That is, first a measure of dependent variable is taken. First a measure of dependent variable is taken, i.e. the pre-test. Then the treatment is given, treatment of independent variable, and after that a second test for yani called the post test is administered. In the second instance the post test is administered. The difference between the post test and pre test is then attributed to the treatment. The difference between the post test and the pre test is then attributed to the treatment. However, the very fact that respondents were exposed to pre-test might influence their response on the post-test. However, the very fact that the respondents were exposed to the pre-test might influence their response on the post-test, which would adversely impact on internal validity. So, جو ہے وہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں, ٹیسٹنگ افیکٹ کیا ہے, ایک عدد پری ٹیسٹ لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم لوگ جو ہے وہ پوسٹ ٹیسٹ لیتے ہیں ایکسپیریمنٹل اور کنٹرول گروپ کا. تو میں وہ لیکچر والی ہی ایگزامپل آپ کے سامنے رکھوں گا, آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ لیکچر سے پہلے ہم نے موٹیویشن لیول کوشچن ایئر کے ذریعے سے فل کروا لیا. ایک بندے کی کتنی موٹیویشن لیول ہے اس پہ جو ہے وہ ہمیں لیکچر لینے سے پہلے کچھ سکورز آ گئے. فار ایگزامپل موٹیویشن لیول از 21 آؤٹ آف 100 ایکسپیریمنٹل گروپ کا, اور کنٹرول گروپ کا بھی جو ہے وہ اس سے ملتا جلتا آئے گا, تقریباً 22 آؤٹ آف 100 ہوگا. تو دونوں کے جو پری ٹیسٹ کے سکورز ہیں ڈیپینڈنٹ ویریبل کے وہ ملتے جلتے ہونے چاہیے, وہ بہت زیادہ بھی نہیں ہوں گے کیونکہ ابھی ہم نے جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ویریبل کی ڈوز یعنی کہ لیکچر نہیں دیا. تو پھر کیا ہوگا کہ ہم جو ہے وہ ایکسپیریمنٹ کریں گے, لیکچر چلے گا, لیکچر کے اندر جو ہے وہ ہم نے جو ہے وہ میچوریشن افیکٹ کا خیال رکھا, اور ہم نے جو ہے وہ جو آنے والے معلم تھے ان سے ہم نے بات کی. ہم نے ٹیچر سے کہا کہ آپ صرف 2 گھنٹے دورانیہ میں اپنا لیکچر دیں اور اس کے اندر لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کی کوشش کریں, اور جو کنٹرول گروپ تھا اس کو لیکچر نہیں دیا, ایکسپیریمنٹل گروپس جو ہے ان کو لیکچر دیا گیا. پھر ہم نے پوسٹ ٹیسٹ لیا. تو دا ویری فیکٹ کہ ہم نے پری ٹیسٹ لیا تھا, ہم نے پری ٹیسٹ بھی لیا تھا جس کے اندر ہم نے کوشچن فل کروایا تھا بوتھ فرام ایکسپیریمنٹل گروپس اینڈ کنٹرول گروپس. دونوں گروپس سے ہم لوگوں نے جو ہے وہ ڈیپینڈنٹ ویریبل یعنی کہ موٹیویشن لیول کا ہم نے کوشچن فل کروایا تھا. تو یہ چیز جو ہم نے پری ٹیسٹ لیا تھا ان کو تیز کر دے گی یا ان کو میچور کر دے گی یا ان کے اندر ایکسپیرینس ڈال دے گی, کیونکہ جو ہے ایک دفعہ ہم نے ٹیسٹنگ کی, اب ہم دوبارہ کریں تو دوبارہ ہمیشہ امپروومنٹ آئے گی سکورز کے اندر. ہو سکتا ہے کہ 3 گھنٹے کے دوران یا 2 گھنٹے کے دوران جو آپ کے
کنٹرول گروپ والے امپلائیز بھی تھے وہ بھی جا کے کچھ انہوں نے بھی جو ہے وہ آخر کوشچن فل کیا تھا، تو کوشچن کی باتیں پڑھ لیں، اس کو جو ہے وہ نیٹ سے یا کہیں اور سے دیکھ لیں کہ ان کے کیا جوابات ہوتے ہیں، اور بجائے اس کے کہ صرف ریڈنگ انکریز ہو ہمارے ایکسپیریمنٹل گروپس کی، اچانک ہمیں پتہ چلے کہ نہیں، جو ریڈنگ امپروو ہوئی ہے یعنی کہ موٹیویشن لیول بڑھ گیا ہے وہ کنٹرول گروپ کا بھی بڑھ گیا ہے. تو یہ ہمارے لیے ایک جو ہے وہ سوالیہ نشان ہوگا، ہمارے لیے ایک وجہ استفسار ہوگی، ایک پرابلم ہوگا کہ ایسا کیوں ہو گیا. صرف ان لوگوں کا سکور بڑھنا چاہیے تھا جنہوں نے لیکچر جو ہے وہ لیا ہے. تو یہ اس وجہ سے بڑھتا ہے کیونکہ جو آپ کے سبجیکٹس ہوتے ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں پری ٹیسٹ کے اندر جو ہے کیا چیزیں پوچھی گئی ہیں، تو وہ اس کے بارے میں میچور ہو جاتے ہیں، وہ سینسٹائز ہو جاتے ہیں، وہ سینسٹیو ہو جاتے ہیں، اور پوسٹ ٹیسٹ کے اندر اسی سوال نامے کو پھر وہ اچھا فل کر کے آپ کو دیتے ہیں، اچھا فل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور آپ کا سکور بجائے کہ آپ نے ان کو ٹریٹمنٹ ہی دی ہو انڈیپینڈنٹ ویریبل کی، وہ از خود بھی پوسٹ ٹیسٹ کے اندر سکور بڑھ جاتا ہے. آپ کے جو سبجیکٹس ہوتے ہیں وہ پری ٹیسٹ کی وجہ سے سینسٹائز ہو جاتے ہیں اور پوسٹ ٹیسٹ میں اچھا پرفارم کرتے ہیں. دس از دی ٹیسٹنگ افیکٹ. جب بھی آپ نے لہٰذا ٹیسٹنگ افیکٹ جو ہے وہ دیکھنا ہے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اگر جو ہے وہ 21 سکور تھا، موٹیویشن لیول 21 تھا گروپ نمبر A کا، جن کو جو ہے وہ لیکچر ابھی نہیں ملا تھا، اور جو کنٹرول گروپ تھا ان کا 22 آؤٹ آف 100 تھا، تو جو ہے وہ لیکچر دینے کے بعد جو سکور ہو گیا وہ 89 ہو گیا. فار ایگزامپل آپ کے جن امپلائیز نے جو ہے وہ لیکچر لیا تھا، اور جو کنٹرول گروپ تھا اس کا بڑھ کے 30 ہو گیا. تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے اچھا پرفارم کیا بغیر کچھ لیکچر لیے. تو دس از بیسیکلی ٹیسٹنگ افیکٹ. جو 22 سے جم کر کے ہماری فگر چلی گئی 30 کے اوپر، تو یہ 8 ڈگریز کا فرق پڑا ٹیسٹنگ افیکٹ پہ. تو ہم لوگ ٹیسٹنگ افیکٹ کو کیلکولیٹ بھی کر سکتے ہیں اگر ہم نے ایکسپیریمنٹل اور کنٹرول گروپس بنائے ہوں. تو یہاں پہ جو ہے وہ یہاں پہ ٹریننگ کے ساتھ ہم ٹیسٹنگ افیکٹ دیکھ رہے ہیں. پہلے ہم نے لیکچر کے ساتھ جو ہے وہ دیکھنے کی کوشش کی. ہمارا جو ڈیپینڈنٹ ویریبل تھا وہ موٹیویشن لیول تھی. یہاں پہ جو ہے وہ ٹریننگ دی جا رہی ہے، اور اس کے بعد اس کا جو ہے امپلائی کا نالج دیکھا جا رہا ہے. یہاں پہ ایک اور طریقے سے ہم لوگ دیکھ رہے ہیں. تو گروپ نمبر A کی ریڈنگ پہلے 21 تھی، وہ بڑھ کے 97 ہو گئی. ان کو فل ٹریننگ تھی، فل ٹریننگ ملی. یہاں پہ ظاہر ہے کہ ٹریننگ ہمارا انڈیپینڈنٹ ویریبل ہے، اور اس سے جو ہے وہ اتنی امپروومنٹ ہوئی. اور جو ہے وہ گروپ نمبر 22 کو پارشل ٹریننگ دی گئی، آدھی ٹریننگ دی گئی 5 دنوں کی، اور ان کا سکور بھی امپروو ہوا، 22 سے بڑھ کے 52 ہو گیا پوسٹ ٹیسٹ کے اندر. اور گروپ نمبر C کو کوئی ٹریننگ نہیں دی گئی، اور ان کا جو پری ٹیسٹ پہ سکور تھا وہ 24 تھا، جو کہ بڑھ کے 27 ہو گیا. تو جن کو ٹریننگ نہیں ملی ان کا 27 کیوں ہوا؟ وہ ٹیسٹنگ افیکٹ کی وجہ سے ہوتا ہے. جو لوگ یا بندے ہوتے ہیں وہ سینسٹائز ہو جاتے ہیں، اور جب وہ کوشچن ایئر کو فل کرتے ہیں پری ٹیسٹ کے اندر، تو یہ یہاں پہ جو ٹیسٹنگ افیکٹ کی ڈگریز نکلی ہیں وہ 3 نکلی ہیں. یعنی کہ 3 جو ہے وہ ٹیسٹنگ افیکٹ جو ہے ہم نے تھرو نیومیریکل فگر ہم نے معلوم کر لیا. وی ہیو ٹو مائنس دس اسکور فرام پوسٹ ٹیسٹ ویلیوز آف گروپ A اینڈ B ٹو ایڈجسٹ فار ٹیسٹنگ افیکٹس. تو ٹیسٹنگ افیکٹس جو آپ کو سینسٹائز کر دیتے ہیں، جو کہ ٹریننگ کی وجہ سے نہیں بڑھا، جو کہ لیکچر دینے کی وجہ سے نہیں بڑھا، ہمیں پوسٹ ٹیسٹ ویلیوز آف گروپ A یعنی کہ 97 میں سے بھی 3 نکالنے پڑیں گے ڈیجٹس. یعنی کہ 97 مائنس 3 94 ہمارے پاس جو ہے وہ جواب آ جائے گا. تو 94 ایکچولی جو ہے وہ ٹریننگ کی وجہ سے ان کے نالج میں اضافہ ہوا ہے.
اور جو ہے 3 جو ہے کیونکہ ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ ہر گروپ میں تقریباً 3 جو 3 کا ہندسہ ہے یا عدد ہے یہ بڑھ جاتا ہے اور یہ ٹیسٹنگ افیکٹ ہوتا ہے اور اس کو ہم ٹریننگ پہ ایٹریبیوٹ نہیں کر سکتے ہیں. تو ہم لوگ جو ٹیسٹنگ افیکٹ ہے وہ نکال بھی سکتے ہیں. ہمارے پاس ایک نیومیریکل ویلیو آ جائے گی اور اس نیومیریکل سکور کو ہمیں مائنس کرنا ہوگا اپنے ویلیوز سے جو کہ ہماری پوسٹ ٹیسٹ میں ڈیپینڈنٹ ویریبل کے اوپر آئی ہیں. تو جو ہے وہ یہ چیز کہلاتی ہے ٹیسٹنگ افیکٹ. آپ کا جو ریسپونڈنٹ ہے وہ سینسٹائز ہو جاتا ہے اور چاہے آپ اس کو ڈوز دو انڈیپینڈنٹ ویریبل کی چاہے نہ دو مگر پھر بھی تھوڑا سی بڑی ہوئی جو ہے وہ رقم آپ کو ملتی ہے. پوسٹ ٹیسٹ کے اندر یہ چیز ٹیسٹنگ افیکٹ ہوتی ہے. تو 3 فیکٹرز ہم نے پڑھے اور آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ جو ہے یہ تینوں افیکٹس کس طریقے سے ایک دوسرے سے مختلف ہیں. چوتھا افیکٹ ہے انسٹرومنٹیشن افیکٹس کا. چوتھا افیکٹ از فورتھ افیکٹ which might jeopardize your experiment is the maturation effect. And what is meant by the maturation effect? Instrumentation effects are another source of threat to internal validity. These effects might arise because of a change in the measurement instrument between pre-test and post-test and not because of the treatment's differential impact at the end. انسٹرومنٹیشن افیکٹس کا بھی آپ کو خیال رکھنا ہے. آپ نے جو ہے وہ ان کو نہیں پیدا ہونے دینا. ٹیسٹنگ افیکٹ کو ہم لوگ کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں؟ اگر ہم تمام جتنے بھی ہمارے پاس پوسٹ ٹیسٹ میں سکور آئے سب کے اندر سے -3 ہم نے کر دیا تو ہمارا ٹیسٹنگ افیکٹ بھی ہم لوگ کنٹرول کر سکتے ہیں. میچوریشن اور ہسٹری افیکٹ کو ہم کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں؟ اگر ہم نے ایکسپیریمنٹ بہت پرولونگ نہیں کیا، لمبا نہیں کیا، مختلف چیزوں کا خیال رکھا، چین آف ایونٹس کا خیال رکھا. چوتھا جو ہے وہ ہمارا انسٹرومنٹیشن افیکٹ ہے. اس کے اندر کیا ہے کہ ہم نے جو پری ٹیسٹ میں سوال نامہ لوگوں سے پوچھا تھا، فار ایگزامپل ہم نے وہی جو ایکسپیریمنٹ ہم لوگ کر رہے تھے جو ہے وہ لیکچر اور اس سے ہم موٹیویشن ہم کہہ رہے تھے لیکچر کازز اینڈ انکریز ان موٹیویشن لیول. تو یہ ہمارا اس طریقے سے ہائپوتھیسس تھا. وہاں پہ ہم نے گروپس بنائے. اب ٹیسٹنگ افیکٹ جو ہے وہ تھا پری ٹیسٹ اور پوسٹ ٹیسٹ کے سکور میں ڈفرینس بغیر کسی ٹریٹمنٹ کے، بغیر کسی جو ہے وہ ہم نے لیول بنائے اس کے بغیر. انسٹرومنٹیشن افیکٹ کیا ہے؟ انسٹرومنٹیشن افیکٹ یہ ہے کہ ہم پری ٹیسٹ اور پوسٹ ٹیسٹ میں اپنا جو ریسرچ انسٹرومنٹ ہے وہ بدل دیں گے. انسٹرومنٹیشن افیکٹ کچھ نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ ہم نے امپلائیز کی موٹیویشن لیول معلوم کیا تھا پری ٹیسٹ کے اندر. ہم نے جو ہے وہ اس کو تو بہت مشکل بنا دیا، اس میں بہت مشکل سوال تھے اور لوگوں کا جو ہے وہ اس میں موٹیویشن لیول جو ہے ہر ایک کا 17، کسی گروپ کا 17 ایوریج آ گیا، کسی کا 18 آ گیا، کسی کا 19 آ گیا. اور جو پوسٹ ٹیسٹ تھا ہم نے نہایت آسان سوال بنا دیے جس سے ہمیں جو ہے وہ پتہ چلا کہ جو ہے لوگوں کا جو موٹیویشن لیول تھا وہ فینومینلی انکریز کر گیا ہے. جو پری ٹیسٹ میں ہم نے سوال بنائے اپنے امپلائیز کی موٹیویشن لیول جاننے کے لیے وہ کچھ اور تھے، اور پوسٹ ٹیسٹ میں جو سوال بنائے وہ کچھ اور تھے اور وہ زیادہ لینینٹ تھے. تو جو ہے وہ جس کی وجہ سے اگین گڑبڑ پیدا ہوگی. آپ جو چیز تلاش کرنے جا رہے تھے یعنی کہ جو ہے وہ پوسٹ ٹیسٹ مائنس پری ٹیسٹ، ٹھیک ہے، اسی سے ہمیں پتہ چلے گا کہ لوگوں کا جو ہے موٹیویشن لیول کتنا بڑھا ہے، پہلے کتنا تھا اور بعد میں کتنا ہوا ہے. ہم نے دونوں کو مائنس کر لیا تو ہمیں پتہ چلے گا ہم نے دونوں سوال نامے ہی بدل دیے. تو دس از بیسیکلی یور انسٹرومنٹیشن افیکٹ. ایک دفعہ پڑھتے ہیں. اینڈ انسٹرومنٹیشن افیکٹس آر another source of threat to internal validity. These effects might arise because of a change in the measurement instrument. These effects might arise because of a change in the measurement instrument between pre-test and post-test and not because of treatment's differential impact at the end.
تو اگر آپ جو ہے وہ پری ٹیسٹ کا سوال نامہ ڈفرینٹ بناؤ گے پوسٹ ٹیسٹ کے سوال نامے سے تو انسٹرومنٹیشن افیکٹ پیدا ہو جائے گا، اس کے پیدا ہونے کے چانسز قوی ہے. اس کو ہمیں ہمیشہ جو ہے وہ مائنس کرنا پڑے گا. اس طرح کی چیز ہم نے نہیں کرنی، ورنہ ہمارے جو ریسرچ ڈیزائن ہے، ایکسپیریمنٹ ہے، اس میں گڑبڑ پیدا ہوگی. بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ٹریننگ کی وجہ سے جو ہے امپلائیز کا نالج بہت زیادہ بڑھ گیا، یہ چیز ہم معلوم کرنا چاہتے ہیں، اور ہم نے جو ہے وہ کیا کیا کہ ٹریننگ دینے سے پہلے تو جو ہے وہ بہت زیادہ سخت قسم کا سوال بنا لیے، اور پھر ٹریننگ دی، اور اس کے بعد ہم نے کہا کہ ہم سوال نامے کے ساتھ نہیں بلکہ انٹرویو کے ساتھ لوگوں کی جو ہے وہ نالج چیک کریں گے. اور پہلے جو جس کسی نے بھی سوال نامہ بنایا پری ٹیسٹ کا وہ بہت زیادہ اسٹرکٹ بندہ تھا، اس نے بہت زیادہ اسٹرکٹنس کے ساتھ لوگوں کی مارکنگ کی اور جو ہے وہ ان کے کم سکورز لگائے. مگر بعد میں جو بندہ بدل گیا تھا جو کہ اس کو چیک کر رہا تھا اس کے انٹرویو کے دوران، تو اس نے بہت زیادہ ہائی فگرز لگائی. تو یہاں پہ جو آپ کا انسٹرومنٹ تھا، ریسرچ انسٹرومنٹ جو ناپ رہا تھا چیزوں کو، وہ آپ کا ریسرچر تھا. پہلے ریسرچر جو ہے وہ لینینٹ تھا، بعد میں تھوڑا اسٹرکٹ آ گیا. تو ہم نے کبھی بھی اپنے ریسرچر کو بھی پری ٹیسٹ میں اور پوسٹ ٹیسٹ کے اندر چینج نہیں کرنا ہے. ہم نے ایک ہی ریسرچر کے ساتھ، اس کو معلوم ہے کہ اس نے کیا سوال نامہ جو ہے وہ ٹریننگ کا اور موٹیویشن لیول کا ڈیولپ کیا ہے، اسی کے ساتھ ہم نے پوسٹ ٹیسٹ کی بھی فگرز لینی ہے. اگر ہم نے ان کو بدل دیا، پہلے جو ہے وہ سوال نامہ کچھ اور تھا، بعد میں کچھ اور تھا، پہلے کوئی اور آپ کے جو ہے وہ موٹیویشن لیول کو چیک کر رہا تھا ان سوالوں کو، بعد میں جو ہے کوئی اور چیک کر رہا تھا آپ کے موٹیویشن لیول کو، تو اگین یہ پیمانہ بدل جائے گا، میئرمنٹ انسٹرومنٹ آپ کا بدل جائے گا اور انسٹرومنٹیشن افیکٹس پیدا ہونے کے چانسز ہیں. جو ظاہر ہے کہ جس نے لینینٹ مارکنگ کی وہ بہت زیادہ آپ کے موٹیویشن لیول کو سکور کرے گا. تو اس کے اندر کنٹرول گروپ کے بھی جو ہے وہ زیادہ سکور آ جائے گا، بڑھ جائے گا. ایکسپیریمنٹل گروپ کا بھی جو سکورز ہیں اس کے اندر اضافہ ہو جائے گا. اور اگین آپ یہ نہیں معلوم کر سکو گے کہ لیکچر دینے کی وجہ سے موٹیویشن انکریز ہوئی ہے یا انسٹرومنٹ کے چینج ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ ریڈنگ چینج ہوئی ہے. بعض لوگ اپنے سکور کو وہ یہ باور کروانا چاہتے ہیں، ٹریننگ کے لیے انہوں نے کسی لوگوں کو بلایا اور انہوں نے شروع کے اندر پوسٹ ٹیسٹ جو ہے آسان رکھا، پھر بعد میں پری ٹیسٹ جو ہے وہ پہلے پری ٹیسٹ مشکل رکھا، بعد میں پوسٹ ٹیسٹ کو جو ہے انہوں نے کافی آسان بنا دیا. تو اب وہ یہ کہلوانا چاہ رہے ہیں کہ ٹریننگ کی وجہ سے لوگوں کا جو ہے وہ سکور بڑھا ہے. تو ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ کبھی بھی پری ٹیسٹ میں اور پوسٹ ٹیسٹ کے اندر جو ریسرچ انسٹرومنٹ ہے اس کے اندر چینجز نہ پیدا کی جائے. اگلا افیکٹ ہے جو کہ آپ کی انٹرنل ویلیڈیٹی کو جیپرڈائز کر سکتا ہے، وہ ہے سلیکشن بائس افیکٹس. اگلا افیکٹ چوتھا افیکٹ ہے جس کا آپ نے ہمیشہ اپنے ایکسپیریمنٹس میں خیال رکھنا ہے، اور وہ ہے سلیکشن بائس افیکٹس. The threat to internal validity could also come from improper or unmatched selection of subjects for the experimental and control groups. The threat to internal validity could also come from improper or unmatched selection of subjects for the experimental and control groups. تو اس کے اندر جو ہے وہ کیا چیز ہے، کس طریقے سے سلیکشن بائس افیکٹس آپ کی جو ہے وہ انٹرنل ویلیڈیٹی کو خراب کر سکتے ہیں. لیٹ اس اسٹڈی دیز افیکٹس ود ہیلپ آف این ایگزامپل. ہم اسی کو کنٹینیو کرتے ہیں کہ لیکچر جو ہے وہ ہم نے ارینج کیا ہے اور لیکچر کی وجہ سے جو ہے وہ آپ کے موٹیویشن لیول بڑھ جائے گی آپ کے امپلائیز کی. تو بندہ آیا اور ہمیں پتہ چلا کہ جو ہے وہ جو لیکچر دینے والے صاحب ہیں وہ 2 گھنٹے کے اندر پہنچ رہے ہیں،
جہاں پہ امپلائیز ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں، تو ہمیں پتہ چلا کہ بہت سارے امپلائیز ہماری چھٹیوں پہ ہیں، کوئی آیا ہے کوئی نہیں آیا ہے، تو ہمیں بندے پورے نہیں ہو رہے ہیں ایکسپیریمنٹل اور کنٹرول گروپ کے لیے. ایکسپیریمنٹل اور کنٹرول گروپ ہمیں بنانے ہوں گے. جب بھی ہم نے ایکسپیریمنٹ کرنا ہے تو ہم نے کہا کہ جو ہے وہ کم از کم 20 بندے ایکسپیریمنٹل گروپ میں ہونے چاہیے، 20 بندے کنٹرول گروپ میں ہونے چاہیے. ہم نے کہا کہ ہم چلو 2 ہی گروپ بناتے ہیں، 2 گروپ سے بھی آپ کا ایکسپیریمنٹ ہو سکتا ہے. ایکسپیریمنٹل گروپ ہم نے بنایا اور کنٹرول گروپ بنایا، مگر اصل میں آپ کے پاس 40 بندے موجود ہونے چاہیے تھے، مگر اتفاق سے جو ہے وہ یہ تعداد پوری نہیں ہو رہی تھی، اور جو ہے وہ صرف 15 کے قریب لوگ موجود تھے. تو باقی لوگوں کی کمی پوری کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ جو ریسرچر تھے انہوں نے کہا کہ جتنے بھی ادر سٹاف آیا ہوا ہے، فار ایگزامپل کوکس ہیں ہماری آرگنائزیشن کے اندر، اور جو پی اینس ہیں، اور جو سویپرز ہیں، وہ لوگ بھی ایکسپیریمنٹل اور کنٹرول گروپ کا ہم ان کو بھی حصہ بنا دیتے ہیں. کچھ آؤٹ سائڈرز بھی آئے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ ان کو بھی ہم ایکسپیریمنٹل اور کنٹرول گروپ کا حصہ بنا دیتے ہیں. جلدی میں فلنگ کی گئی، لیکچر دلوایا گیا، اور پھر جو ہے بعد میں پوسٹ ٹیسٹ ہوا. تو کیا آپ سمجھتے ہو کہ یہ ایکسپیریمنٹ صحیح ہوا؟ نہیں، یہ ایکسپیریمنٹ بھی غلط ہوا، کیونکہ اس میں ہم نے سلیکشن آف سبجیکٹس پراپرلی نہیں کی یا کر پائے. ایسے افیکٹس جو ہے وہ سلیکشن بائس افیکٹس کہلاتے ہیں. اگر ہم نے فار ایگزامپل جن لوگوں کو سلیکٹ کیا تھا وہ اویلیبل نہ ہو پائے، اور ہم نے جلدی میں فلنگ کر کے جو ہے ایکسپیریمنٹل اور کنٹرول گروپ غلط لوگوں سے جو ہے وہ فل کر لیے اور غلط گروپس بنا دیے، اور امپراپر جو ہے وہ گروپس بنائے، اور ان میچڈ جو ہے وہ گروپس بنائے. یعنی کہ اے کے اندر جو ہے ہم نے کسی اور گروپ اے کے اندر ہم نے کسی اور طرح کے امپلائیز کو رکھا، بی کے اندر ہم نے جو ہے وہ کسی اور طرح کے کسی اور گروپ کے امپلائیز کو رکھا. تو یہ تمام سلیکشن بائس افیکٹس کہلاتے ہیں. ہم نے ہمیشہ سلیکشن آف سبجیکٹس میں بہت خیال رکھنا ہے کہ تقریباً ایک جیسے لیول کے امپلائیز ہم لوگ یا اپنے سبجیکٹ جو ہے وہ سلیکٹ کریں، جن کے سکورز پری ٹیسٹ کے اوپر جو ہے وہ تقریباً ایک جتنے آئے، ایک جتنا ان کا آئی کیو لیول ہو، ایک جتنا ان کا جو ہے وہ میچورٹی لیول ہو. اگر پہلے سے ہی ہم لوگ یہ طے کرتے کہ ہمارے ایکسپیریمنٹل اور کنٹرول گروپ میں ہر طرح کے امپلائیز ہوں گے تو پھر جو ہے وہ اس طرح کا ایکسپیریمنٹ کرنا درست تھا. مگر شروع میں ہم ایکسپیریمنٹ کرنا چاہ رہے تھے صرف مینجمنٹ کے اوپر، اور بعد میں ہم نے جو ہے وہ خانہ پوری کے لیے ہم لوگوں نے غلط بندے ایکسپیریمنٹل اور کنٹرول گروپ کے لیے رکھ لیے. تو یہ سلیکشن بائس افیکٹس کہلاتے ہیں. ایک اور طرح سے پڑھتے ہیں سلیکشن بائس افیکٹس کو، اور وہ یہ تھا کہ ایک اور ایگزامپل کے اندر کہ ایک ایکسپیریمنٹ کہیں پہ ریسرچر نے کرنا چاہا کہ غلط اوڈر جو ہوتی ہے، جو کہ بدبو ہوتی ہے، اس کے افیکٹس وہ بندوں کو کام نہیں کرنے دے پاتی. تو دی بیڈ اوڈر کازز دی امپلائیز ٹو ورک لوور. اس طرح کا ایکسپیریمنٹ کرنا چاہا انہوں نے، لیب ایکسپیریمنٹ کرنا چاہا. ایک جگہ پہ انہوں نے بہت زیادہ بدبو رکھی، ایک جگہ پہ کم رکھی، ایک جگہ پہ بالکل بدبو نہیں رکھی، اور وہاں پہ سبجیکٹس کو جو ہے وہ بھیجا اور ان کو کہا کہ آپ 1 گھنٹے کام کریں. تو جو کمرہ نمبر اے یا گروپ نمبر اے کو انہوں نے بھیجا، تو انہوں نے کہا کہ ہم یہ ایکسپیریمنٹ نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ یہاں پہ بہت ہی بدبو ہے، تو یہاں پہ ہم بیٹھ کے کام بھی نہیں کریں گے. تو انہوں نے کمرہ نمبر اے کی جو ہے وہ خانہ پوری کے لیے لوگوں کو کہا کہ ہم آپ کو جو ہے وہ باہر سے بندے بلائیں گے اگر آپ نہیں کریں، اور باہر سے ہر ایک کو 500 روپے دیں گے، اور ان سے ہم گھنٹہ بیٹھ کے جو ہے وہ کام کروائیں گے. اگین آپ نے اپنے سبجیکٹس کا خیال نہیں رکھا، بلکہ جو ہے وہ باہر سے لوگوں کو بلا لیا، تو آپ کا ایکسپیریمنٹ خراب ہو گیا. ظاہر ہے کہ آپ سوالیہ نشان پیدا کر سکتے ہو کہ نمبر بی اور سی کے اندر جو گروپ نمبر بی اور سی تھا اس میں تو صحیح آپ نے بندے سلیکٹ کیے، اپنے امپلائیز کے ساتھ کمپنی کے امپلائیز کے اوپر ایکسپیریمنٹ ہوا، مگر گروپ نمبر اے جو ہے وہ باہر سے آ کے لوگوں کو
پیسے دے کے جو ہے اس کے اندر بٹھایا گیا, اس ایکسپیریمنٹ گروپ کا حصہ بنایا گیا. تو اگین یہ بھی ایگزامپل ہے سلیکشن بائس افیکٹس کی, اور ان کا بھی ہمیں خیال رکھنا ہے. جن لوگوں کو ہم نے جو ہے وہ تصور کیا ہے اپنے ایکسپیریمنٹ اور کنٹرول گروپ بنانے کا, صرف وہی لوگ, انہی کو ہی ہم نے ایکسپیریمنٹل اور کنٹرول گروپ کا حصہ بنانا ہے. آگے چلتے ہیں. سکستھ effect which might jeopardize our experiments are statistical regression effects. The sixth type of effects which confound your internal validity are statistical regression effects. یہ کیا ہوتے ہیں؟ Statistical regression occurs when members chosen for the experimental groups have extreme scores on the dependent variable to begin with. Statistical regression occurs when members chosen for the experimental groups have extreme scores on the dependent variable to begin with. یعنی کہ ہمیں پتہ ہے, آپ لوگوں کو نارمیلٹی آف ڈسٹریبیوشن کا شاید علم ہو, اندازہ ہو. اگر ہم لوگوں نے اتنی جماعتیں پڑھی ہیں, اتنی کلاسز پڑھی ہیں کہ ہمیں اندازہ ہو گیا ہے کہ ایک کلاس میں فار ایگزامپل جہاں پہ 35 سے 40 کے درمیان اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں, ان کے مارکس کیسے آتے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ جو اسٹوڈنٹ اپنے مارکس گین کرتے ہیں اس میں زیادہ تر تعداد یا جو بلک آف اسٹوڈنٹ ہوتا ہے ہمارا, وہ درمیان میں فال کرتا ہے. بہت اچھے سپر سٹار یا سپر اسٹوڈنٹس جو ہے وہ 3-4 ہوتے ہیں, اور بہت ہی نکمے اسٹوڈنٹس بھی 3-4 ہوتے ہیں. تو نارمیلٹی آف ڈسٹریبیوشن کیا ہے؟ ایک ویریبل پہ ایکسٹریم سکورز والے لوگ کم ہوتے ہیں اور درمیان والا سکور رکھنے والے زیادہ ہوتے ہیں. اسی طریقے سے اگر آپ ایوریج ہائٹ نکالو, ایوریج ویٹ نکالو, اس طرح کے ویریبلز پہ درمیان کے اندر جو ریڈنگز فال کرتی ہیں وہ زیادہ ہوتی ہیں. زیادہ تر پاکستان میں فار ایگزامپل میل ہائٹ ہے بٹوین 5.5 فیٹ سے لے کے 5.8 فیٹ, اور 6 فٹ 6 یا 6.5 فٹ کے بہت کم لوگ آپ کو سوسائٹی میں نظر آئیں گے. اسی طریقے سے جو بہت چھوٹے قد کے لوگ ہوتے ہیں یعنی 4 فٹ والے, وہ بھی آپ کو ان کی تعداد بھی کم نظر آئے گی. درمیان میں ہر ویریبل کے, اگر آپ کی ویریبل ہائٹ ہے تو درمیان میں جو ہے وہ فال کرنے والوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے, اور جو اینڈز کے اوپر, جس طریقے سے آپ کو یہاں پہ ڈائیگرام نظر آ رہی ہے, جو اینڈ کے اوپر جو سکوررز ہوتے ہیں, چاہے بہت زیادہ ہو چاہے بہت کم ہو, چاہے ہائٹ بہت زیادہ ہو چاہے بہت کم ہو, ایسے لوگوں کی, ایسے سکور رکھنے والوں کی تعداد کم ہوتی ہے. بہت زیادہ آؤٹ پرفارمرز, اسی طریقے سے شائن کرنے والے جن کا سی جی پی اے 3.4 سے زیادہ ہو سکتا ہے 1-2 بندے ہوں کلاس میں, اور 2 سی جی پی اے سے کم سکور رکھنے والے بھی, یعنی کہ 1.8 ہے 1.9 ہے, ایسے بچوں کی بھی تعداد 2-3 ہوتی ہے. زیادہ تر کا سکور جو ہے وہ 2.4 اور 3.4 کے درمیان اگر کرے گا. تو یہ اس کو کہتے ہیں نارمیلٹی آف ڈسٹریبیوشن. اس ویریبل کے اوپر لوگ کیسے فال کرتے ہیں عام طور پہ, ناٹ نیسیسریلی کہ ہر ویریبل اسی رول کو فالو کرتا ہو, مگر عام طور پہ جو ہے زیادہ تر ویریبلز میں نارمیلٹی آف ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے. نارمل ان کی جو ہے وہ ریڈنگز ہوتی ہیں. نارمیلٹی کیا ہے کہ درمیان میں بلک میں جو ہے وہ درمیانہ سکور رکھنے والوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے, اور ایکسٹریم اینڈز کے اوپر کم سکور رکھنے والوں کی اور بہت زیادہ سکور رکھنے والوں کی تعداد نسبتاً کم ہوتی ہے ان سوسائٹی, ان پاپولیشن. اسٹیٹسٹیکل ریگریشن کیا ہے کہ آپ نے فار ایگزامپل ایسے لوگوں کی مدد سے اپنے ایکسپیریمنٹل اور کنٹرول گروپس بنا لیے جو کہ ایکسٹریم سکور رکھنے والے تھے. آپ نے بلک کو کنسیڈر نہیں کیا, آپ نے ایوریج سکور رکھنے والوں کو کنسیڈر نہیں کیا, تو اگین آپ کے ایکسپیریمنٹ کے خراب ہونے کے چانسز زیادہ ہیں. یا تو آپ نے بہت زیادہ
ہائی جو موٹیویشن لیول تھی ان لوگوں کو اپنے ایکسپیریمنٹل اور کنٹرول گروپ میں رکھ لیا جب آپ نے لیکچر دینے کے لیے بلایا, یا جن کی جو ہے وہ ایوریج سے کم تھی. تو اب جب ایکسپیریمنٹ ہوگا تو جو کہ اگر آپ نے کم سکور والے ہیں ان کا ایک دم سے جو ہے موٹیویشن لیول انکریز ہو جائے گا, اور جو ہے وہ ریڈنگز کے اندر اس میں خرابی آ جائے گی. کسی کا پہلے ہی موٹیویشن لیول 10 تھا, وہ بڑھ کے 90 ہو گیا, تو 80 کا فرق جو ہے ہمیں ملے گا. مگر اگر ہم لوگ جو ہے وہ پہلے ہی ایوریج سکور والوں, یعنی کہ 21 جن کا ایوریج آ رہا ہے, اگر ایوریج جو ہے موٹیویشن لیول پہلے ہی 21 تھی, تو اس سکور کے تمام افراد تھے, انہی کے ساتھ اپنا ایکسپیریمنٹل اور کنٹرول گروپ بنائے تو وہ زیادہ بہتر اور مناسب رہے گا. تو جس ویلیو کے اوپر آپ کی بلک فال کر رہی ہے, میجورٹی فال کر رہی ہے, زیادہ لوگ جو ہے وہ جس گروپ میں فال کر رہے ہیں, اسی حساب سے آپ کے ایکسپیریمنٹل اور کنٹرول گروپ میں بھی لوگوں کی ریپرزنٹیشن ہونی چاہیے. ہاں, ہائی سکور اور کم سکور والوں کو بھی آپ رکھ سکتے ہو, مگر جو ہے پاپولیشن کے مطابق. اگر آپ کے جو ہے وہ 100 امپلائیز کام کر رہے ہیں, اس میں جو ہے وہ 10 جو ہے وہ ان کی موٹیویشن لیول بہت کم ہے, اور 10 کا جو ہے آپ کو پتا ہے کہ موٹیویشن لیول بہت زیادہ ہوگا, 80 کے قریب درمیان میں فال کریں گے جن کا موٹیویشن لیول جو ہے وہ درمیان میں ہوگا. تو لہٰذا اسی طور پہ آپ کے ایکسپیریمنٹل اور کنٹرول گروپ کی بھی ریپرزنٹیشن ہونی چاہیے. یہی چیز آپ کے ایکسپیریمنٹل گروپس میں اور کنٹرول گروپ میں بھی جھلکنی چاہیے. اگر 10 لوگ آپ نے ایکسپیریمنٹل گروپ کے لیے لیے ہیں, 10 لوگ آپ نے کنٹرول گروپ کے لیے لیے ہیں, تو اس میں ایکسٹریم سکورز والوں کی تعداد 2 ہی ہونی چاہیے, اور باقی 8 لوگ جو ہے وہ درمیان والے سکورز کے ہونے چاہیے. تو اس چیز کا بھی ہمیں خیال رکھنا ہے. ہمیں پہلے سے معلوم کر لینا چاہیے کہ موٹیویشن لیول کے اوپر امپلائیز کی ایوریج جو ہے وہ کیا ویلیو ہے, اس حساب سے ہم اپنے ایکسپیریمنٹل اور کنٹرول گروپ کے اندر لوگوں کو بانٹیں. تو اس طریقے سے ہم اسٹیٹسٹیکل ریگریشن افیکٹس کو کنٹرول کر سکتے ہیں. ایک دفعہ پھر سے سنیں, اسٹیٹسٹیکل ریگریشن افیکٹس کین آلسو جیپرڈائز یور ایکسپیریمنٹ, کیونکہ آپ نے غلط لوگوں کو جن کے سکورز جو ہے یا تو بہت زیادہ کم تھے یا ہائی تھے آپ کے ڈیپینڈنٹ ویریبل پہ, ان کا آپ نے گروپ بنا دیا, یعنی آپ نے غلط گروپ بنا دیا, میجورٹی جو ہے اس کو ریپرزینٹ نہیں کر رہے تھے وہ گروپس, تو آپ کا جو ایکسپیریمنٹ ہے وہ خراب ہو جائے گا, اس کے ریزلٹس صحیح نہیں آئیں گے. اسٹیٹسٹیکل ریگریشن افیکٹس شوڈ آلسو بی جو ہے وہ اس سے بھی بچنا چاہیے, شوڈ آلسو بی ریمووڈ. آخری جو ہمارا افیکٹ ہے آج کا وہ ہے مورٹیلٹی افیکٹ. مورٹیلٹی افیکٹس کیا ہیں؟ Another confounding effect on the cause and effect relationship is the mortality or attrition of members in the experimental or control group, or both, as the experiment progresses. When the group composition changes over time across the groups, comparison between the groups become difficult because those who dropped out of the experiment may confound the results. مورٹیلٹی افیکٹ کیا ہے؟ ہمارا ایکسپیریمنٹ ہم نے کرنا شروع کیا, ایکسپیریمنٹ چلا, اور اس کے اندر جو ہے ہم نے فار ایگزامپل وہی اگر لیکچر والی ایگزامپل ہے تو لیکچر ہم نے جو ہے وہ دینا شروع کیا, مگر جو ہے وہ کچھ لوگ لیکچر سے اٹھ کے چلے گئے, اپنے گھروں کو چلے گئے, اور کنٹرول گروپ سے بھی کچھ لوگ جو ہے وہ چلے گئے. اور پری ٹیسٹ کے اندر فار ایگزامپل 20 لوگ تھے, پوسٹ ٹیسٹ جو ہے وہ صرف اس کے اندر 12 لوگ رہ گئے, تو اگین آپ کا ایکسپیریمنٹ جو ہے وہ خراب ہو جائے گا. لہٰذا جن لوگوں کو بھی آپ نے ایکسپیریمنٹل اور کنٹرول گروپ کا حصہ بنانا ہے, ان سے آپ نے پلیج لینی ہے کہ وہ مکمل طور پہ بیٹھیں گے اور اس ایکسپیریمنٹ کا حصہ بنیں گے, اور اپنی مرضی سے جو ہے ایکسپیریمنٹ کو درمیان میں چھوڑ کے نہیں جائیں گے. اگر وہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں تو پھر غلط قسم کے افیکٹس پڑیں گے. آپ یہ صحیح طریقے سے طے نہیں کر پاؤ گے کہ جو پوسٹ ٹیسٹ میں انکریز ہوا ہے آپ کا سکور, وہ آپ کے انڈیپینڈنٹ ویریبل کی ڈوز کی وجہ سے ہوا ہے, یا پھر جو ہے لوگوں کی ایٹریشن یا چھوڑ کے جانے کی وجہ سے ہوا ہے. ایٹریشن کا مطلب ہے سکڑ جانا. جب آپ کے ایکسپیریمنٹل اور کنٹرول گروپ جو ہے وہ سکڑ جاتے ہیں, یعنی کم رہ جاتے ہیں لوگوں کے ڈیلیبریٹ چھوڑ کے جانے کی وجہ سے, تو ایسے افیکٹس کو مورٹیلٹی افیکٹس کہتے ہیں.
ان سے بھی ہم بچ سکتے ہیں اگر ہم جن لوگوں پہ ہم ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں، جو ہمارے سبجیکٹس ہیں، ان کو ہم پہلے سے بتا دیں کہ آپ نے اس طریقے سے بیچ میں ایکسپیریمنٹ کو یا ایکسپیریمنٹل گروپ کو چھوڑ کے نہیں جانا ہے. جیسے ہم نے دیکھا تھا امپلائی روٹیشن، اس سے ڈیپتھ آف نالج انکریز کر رہا ہے. 1 مہینے تک وہ چل رہا تھا ایکسپیریمنٹ، اور بیچ میں بہت سارے امپلائیز جو ہے وہ ایکسپیریمنٹ چھوڑ کے چلے گئے، تو اگین ہمارا کاز اینڈ افیکٹ ریلیشن شپ متاثر کر جائے گا. تو ہم نے ساتوں افیکٹس پڑھے، ساتوں کنفاؤنڈنگ افیکٹس پڑھے اپنے تھریٹ ٹو انٹرنل ویلیڈیٹی کے زمرے میں دیکھے. So how to avoid the confounding factors? Let us see. The shorter the time span of the experiments, the less the chances of encountering history, maturation and mortality effects. اگر دورانیہ ہم اپنے ایکسپیریمنٹ کا مختصر رکھیں گے تو ہم لوگ ہسٹری، میچوریشن اور مورٹیلٹی افیکٹ سے بچ سکتے ہیں. لہٰذا یہ چیز ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے کہ ہم دورانیہ ہم نے اپنے ایکسپیریمنٹ کا بہت زیادہ نہیں بڑھانا ہے. ایکسپیریمنٹس لاسٹنگ an hour or two do not usually encounter many of these problems. اگر 1 گھنٹے یا 2 گھنٹے کا دورانیہ ہے تو پھر یہ ایسے افیکٹس ہمیں نہیں ملیں گے. It is only when experiments take place over an extended period, that is for example several months, that the possibility of encountering more of confounding factors increases. تو آپ لوگ جو ہے وہ سمجھ گئے ہوں گے 7 طرح کے جو ہے وہ تھریٹس تھیں ہماری انٹرنل ویلیڈیٹی کو. وہ فیکٹرز تھے جو کہ کنفاؤنڈ کر سکتے ہیں ہمارے کاز اینڈ افیکٹ ریلیشن شپ کو. ہم نے دیکھے آج وہ ہسٹری افیکٹس تھے، ان کا خیال رکھنا ہے. دین میچوریشن افیکٹس تھے، وی شوڈ بی کیئرفل اباؤٹ دیم ایز ویل. دین ہمارے ٹیسٹنگ افیکٹس تھے، پوسٹ ٹیسٹ اور پری ٹیسٹ میں سینسٹائز ہو جاتے ہیں لوگ اس کو. مگر ہم اگر اس اسکور کو جو ہمیں آ گیا جو کنٹرول گروپ سے حاصل ہوا، اگر اس کو ہم منفی کر دیں گے سب اسکور آف پوسٹ ٹیسٹ سے، تو ہمیں جو ہے وہ ٹیسٹنگ افیکٹ سے بھی ہم بچ سکتے ہیں. پھر ہم نے دیکھا کہ سلیکشن، ہم نے اس کے بعد انسٹرومنٹیشن افیکٹ دیکھا. ہم نے اپنے کوشچنئر کو، سوال نامے کو چینج نہیں کرنا. پوسٹ ٹیسٹ اور پری ٹیسٹ میں ایک سوال نامہ رکھنا ہے یا ایک بندے کو ہی ہم نے جانچنے کے لیے رکھنا ہے، پری ٹیسٹ کو بھی پوسٹ ٹیسٹ کو بھی. اور پھر ہم نے سلیکشن بائس افیکٹس دیکھے کہ ہم نے سلیکشن بائسنس نہیں کرنی جب ہم نے ایکسپیریمنٹل اور کنٹرول گروپس کو سلیکٹ کرنا ہے. پھر ہم لوگوں نے دیکھا کہ اسٹیٹسٹیکل ریگریشن افیکٹ ہمارے جو ہے وہ ایکسپیریمنٹل اور کنٹرول گروپ میں نہیں آنا چاہیے. بہت ایکسٹریم اسکور اور ویلیوز کے لوگ اگر بہت زیادہ ہو جائیں ہمارے ایکسپیریمنٹل اور کنٹرول گروپ میں تو تب بھی ہمارا ایکسپیریمنٹ خراب ہو سکتا ہے. ان کا خیال رکھنا ہے، ان کو نہیں آنے دینا. ان کی تعداد کے مطابق ہم نے ایکسپیریمنٹل اور کنٹرول گروپ کا حصہ بنانا ہے. اور آخر میں دیکھا کہ مورٹیلٹی افیکٹ ہم نے ایکسپیریمنٹل اور کنٹرول گروپ سے امپلائیز کو چھوڑ کے نہیں جانے دینا. ہم نے کوئی پلیج لینی ہے یا ہم نے اپنے دورانیے کو مختصر کرنا ہے کہ ہم ان افیکٹ سے بھی بچ سکیں. تو یہ 7 افیکٹس تھے جن کا ہم نے خیال رکھنا ہے ڈیورنگ the experiments. تو factors affecting the internal validity of experiments یہاں پہ ختم ہوتا ہے. Thank you very much.